جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اطباء حضرات سے اس وقت ان کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ میں حکیم نہیں ہوں، حکیم آپ لوگ ہیں۔ میں طبیب ہوں، معالج ہوں۔ میرا یہ فیلڈ نہیں تھا۔ میں کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا پہلا آئی ٹی کا ڈائریکٹر میں تھا، پہلا آئی ٹی کا پروفیسر بھی میں تھا، اور اصل فیلڈ میرا کمپیوٹر سائنس ہے۔ ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے۔ تو 2007 میں میری بیوی کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، 2007 میں۔ تو آخری سٹیج پہ تھا جب پتہ لگا AML-M4۔ تو CMH راولپنڈی شفٹ کیا گیا ہمیں۔ وہاں گئے تو انہوں نے ریسیپشن سے ہی بتا دیا کہ یہ تو آخری سٹیج پر ہے، کیمو لگائی تو آج ہی مر جائے گی، کیمو کے علاوہ علاج کو نہیں۔ اس وقت میں خود حکیم تھا ہی نہیں، میں کمپیوٹر سائنس تھا۔ تو پھر میں شفا انٹرنیشنل گیا، پھر پیمز گیا، سب نے انکار کر دیا کہ اس کو کیمو نہیں لگ سکتی۔ اور تب اللہ نے مجھے حکمت عطا کر دی۔ ایک بابا جی مجھے ملے، فیصل مسجد ہمارا دفتر ہے، تو فیصل مسجد کے باہر بابا جی ملے، انہوں نے مجھے دھماسا بوٹی سے آگاہی دی، اور وہ ایک بوٹی کا حکیم میں بن گیا۔ اور میں نے وہ استعمال شروع کرایا، اللہ کا کرم ہوا، 1 مہینے میں میری بیگم صحت مند ہو گئی، آج تک زندہ سلامت ہے۔ جس کو وہ 10-12 دن کی زندگی بتا کے نکال رہے تھے۔ تو جب وہ صحت مند ہوئی تو میرے سامنے کیمو لگاتے لگاتے بے شمار مریض اللہ کے پاس پہنچ گئے جو دوسری تیسری سٹیج پہ تھے۔ تب میں نے ریسرچ کی، یہ کیا ہوا، کیوں؟ تو میں نے MPhil PhD والوں کے تھیسس پڑھے جو یورپ میں، امریکہ میں، تائیوان، سنگاپور میں لکھے جاتے ہیں، بیماریوں پر بھی، جڑی بوٹیوں پر بھی۔ اور ان جڑی بوٹیوں پر، ان بیماریوں پر ریسرچ کرنے سے میں حکیم ہو گیا۔ میں نے پھر FTJ بھی کر لیا، اب گورنمنٹ کا سرٹیفائڈ حکیم ہوں۔ تو میں کمپیوٹر سائنس میں ہوتے ہوئے جب حکیم بن گیا، میں نے پھر عوام کو آگاہی دینی شروع کر دی۔ اور میرے پاس کوئی کلینک تو ہوتا نہیں، تو میں واٹس ایپ پر ہی لوگوں کو رپلائی کر رہا ہوتا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ ضرورت مجھے شدید محسوس ہوتی تھی کہ ہسپتال بن جائے جہاں میں ان مریضوں کو لا کے ایڈمٹ کر لوں، جن کو بلڈ کی ضرورت ہو بلڈ لگے، جن کو خون لگانے کی ضرورت ہو ان کو پلیٹلیٹ لگانے کی ضرورت ہو، جن کو کوئی ایمرجنسی کوئی بھی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ اسی ہسپتال میں ہو۔ لیکن میں تو حکیم تھا، بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کے در پر میں سوالی رہا کہ یہ بنانا ہے، اور اللہ نے کرم کیا، ڈاکٹروں کو ہی میرا دایاں اور بایاں بازو بنا دیا۔ اور اب میں پرائم جنرل ہاسپٹل H16 میں بیٹھ کر مریض دیکھتا ہوں، اور وہ 250 بیڈ کا ہسپتال ہے، کوئی ایلوپیتھی کا مریض وہاں ابھی تک نہیں آتا، میرے ہی مریض صرف آتے ہیں۔ تو ان کا ہی ایڈمیشن کا بندوبست ابھی کروا رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ڈاکٹروں کا ہسپتال تھا، تو ڈاکٹر تو مانتے ہی نہیں کہ کوئی حکمت میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے۔ میں گیا، جب اس کے مالک سے ملا، اس کو بتایا کہ اس طرح سے آخری سٹیج کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو آپ لوگوں نے نکال دیا تھا، ان کی رپورٹیں دکھائیں، پروف دکھائے۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھنے کی کلینک کے لیے جگہ دے دی۔ تو جو پہلا ہی بندہ ان کا آیا، وہ ان کا صفائی کرانے والا نگران تھا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے شاہ صاحب آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں حکمت سے کرتا ہوں علاج، پرہیز غذائیں بتاتا ہوں، اور کینسر کا آخری سٹیج کا علاج کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں ہر مرض کا بھی کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے صفائی کا نگران، تو میں تو سارا پاکستان پھر چکا ہوں، اور 14 سال ہو گئے میری شادی کو، تو بچہ ہوا ہی نہیں، ابھی تک بے اولاد ہیں۔ تو اب تو مایوس ہو کے ہم بیٹھ ہی گئے ہیں، اب ہم جاتے ہی نہیں کسی کے پاس۔ میں نے کہا نہیں آپ مایوس نہ ہوں، کل اپنی بیگم کو اپنی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ لے آنا۔ ان کی بیگم اسی ڈاکٹر جو ہے اس کا مالک تھا اس ادارے کا، پرائم میڈیکل کالج، پرائم ہیلتھ یونیورسٹی بھی ان کی ہی ہے، تو ان کے گھر میں اس کی بیوی کام کرتی تھی۔ وہ ان کے گھر سے لے کے میرے پاس آیا، میں نے ان کو پرہیز غذاؤں پہ لگایا،
اور 3 مہینے بعد اللہ نے کرم کیا وہ حاملہ ہو گئی. اس نے اپنی مالکن کو بتایا. وہ مالکن بھی اس پرائم میڈیکل کالج کی پرنسپل ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے میاں کو بھی خوشخبری سنائی. تو میاں کو جب خوشخبری سنائی تو انہوں نے فوری طور پر ایک کینسر کا مریض لے کر میرے پاس آ گئے, جس کا ڈیٹا میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہے کہ وہ چوکیدار ہے ان کا, جو 10 سال سے 2014 میں اس کو سکوامس سیل کارسینوما ناک پر نکلا تھا, ناک کے اندر سانس کی نالیوں میں بھی تھا, اور وہ بھی علاج کرا کے تو اب مایوس ہو کے بیٹھ چکے تھے 10 سال سے. تو وہ فوراً مالک نے اس سیکورٹی گارڈ کو بلا لیا, اس کو وہ گھر بیٹھے تنخواہ دے رہا تھا. تو میں نے اس کا جو بتایا علاج پرہیز وہاں پہ لگایا تو صرف 1 مہینے میں وہ ٹھیک ہو گیا. تو تب اس نے فوراً اسپتال میرے حوالے کر دیا کہ وہ یہ تو واقعی سچ مچ ہے. اب وہاں طب نبوی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی قائم ہونا ہے. حکیم حضرات کی ٹیم بنے گی, میں ابھی اکیلا ہوں. تو ٹیم جو بنے گی تو وہ لوگ ہوں گے جو ایسے لوگ ہوں گے جن میں نئی چیزیں سیکھنے کا تمنا ہو, ان کو ریسرچ کرنے کا فن بھی ہو, تاکہ وہ ایک ٹیم ایسی بنے کہ جو ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے, ڈاکٹروں سے نیچے نہ آ جائے, ڈاکٹروں سے اوپر رہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے, آپ سے ملاقاتیں پھر بھی اللہ موقع دے گا ہوں گی. تو یہ طب ہے وہ ایک سچ ہے اور حق ہے. میں کوئی علاج نہیں کرتا, سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, پیاری پیاری سنتیں ہیں, ادھر لوٹ کے آ جاؤ. جو سنتوں پہ لوٹ کے آ جاتا ہے, آخری سٹیج کا کینسر بھی ختم ہو جاتا ہے, اور آخری سٹیج کا ہیپاٹائٹس 2 مہینے میں غائب ہو جاتا ہے. جگر تباہ ہو چکا ہوتا ہے, 2 مہینے میں جگر نیا بن جاتا ہے. اور بے اولادوں کا تو آپ نے بھی سن ہی لیا ہے کہ 14 سال سے جو مایوس ہو چکے تھے سب طرف سے کہ ہم تو حکیموں کے پاس بھی گئے, ہومیوپیتھ بھی گئے, ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ اللہ کا فضل ہوا, 3 مہینے میں صاحب اولاد. یہ سب مجھ سے آپ بھی دیکھتے